اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین تمام سامعین کرام السلام علیکم۔ آج ہماری جو محفل کا موضوع ہے، آج جس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے قرآن مجید کی تلاوت۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے زبانی تلاوت کرنا اور دوسری بات ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنا۔ آج ہے قرآن کو دیکھ کر پڑھنے کا ثواب، اور کتنا ہے اور بہتر ہے۔ نبی محترم کا ارشاد ہے، جو شخص قرآن کو دیکھ کر پڑھتا ہے اس کی آنکھوں کے نور میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہوں میں خداوند عالم تخفیف کر دیتا ہے، اور جس گھر میں قرآن ہوتا ہے اس میں شیطان کا گزر نہیں ہوتا۔ مستند حدیث میں ہے کہ تین چیزیں خداوند عالم سے بروز محشر شکایت کریں گی۔ نمبر ایک، وہ مسجد جس کو مسلمان بنا تو لیتے ہیں، مومنین بنا تو لیتے ہیں، لیکن نماز کی ادائیگی میں کوشش نہیں کرتے۔ وہ مسجد بروز محشر جب حساب و کتاب ہوگا تو شکایت کرنے والوں میں سے وہ مسجد بھی شامل ہوگی جو مسجد بنائی گئی اور اس میں نماز پڑھنے والے نہیں آتے۔ جس طرح بقول شعر، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے جو برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ یقیناً مسجد بنانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بنا لینا کافی نہیں ہوتا، اس میں نماز کی ادائیگی بھی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسجد کی شکایات سے بچیں جس کے خلاف مسجد شکایت کرے اور وہ بھی خالق کے سامنے، یقیناً وہ قابل معافی نہیں ہوگی۔ تو اس سے ہمیں درس ملتا ہے، اگر ہم نے مسجد بنا لی ہے، ہمارے ساتھ مسجد ہے، قریب ہے، محلے میں ہے، تو ہمارا فرض بنتا ہے ہم مسجد میں جا کر نماز ادا کریں، تاکہ اس مسجد خود گواہی دے کہ قیامت کے دن اے میرے خالق، یہ وہ لوگ ہیں جب بھی اذان ہوتی تھی اور میرے گھر میں آ جاتے تھے، آ کر نماز ادا کرتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں۔ مسجد کا اتنا بڑا مقام ہے کہ مسجد میں جاؤ، فرض نماز ادا کرو، عبادت کرو۔ دوسرے نمبر پر وہ قرآن مجید ہے، جو اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا تو ضرور ہے، لیکن پڑھنے کی تکلیف بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اس لیے سال بھر کے بعد اس کے غلاف مبارک کو دھو لینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ قرآن مجید بھی بروز محشر وہ شکایت کرے گا کہ اے خداوند عالم، تو نے مجھے بھیجا تھا، اپنے رسول پر بھیجا،
جو سید الانبیاء تھا، اور اہل ایمان تلاوت کے لیے مجھے پڑھتے ہیں، لیکن اکثر غفلت کے عالم میں مجھے بھلا بیٹھے ہیں۔ مجھے گھروں میں رکھ کر پڑھنے کو تکلیف بھی نہیں کرتے تھے، صرف غلاف کو دھو لیتے تھے۔ بھائی یہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے، اور جس گھر میں تلاوت قرآن مجید ہوتی ہے وہاں اللہ کے ملائک درود و سلام بھیجتے ہیں، وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور کون ایسا شخص ہوگا جو کہے گا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بد قسمت ہوگا۔ آئیے ہم بھی کوشش کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بروز محشر یہ مقدس کتاب یہ بھی شکایت کرے کہ مجھے گھر میں تو رکھ دیا تھا لیکن پڑھتے ہی نہیں تھے۔ تیسرے نمبر پر وہ عالم ہے جو ایسے ماحول میں رہتا ہے، ایسے لوگوں میں رہتا ہے، عالم بعمل ہے لیکن لوگ جاہل ہیں، لوگ اس کا احترام نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، وہ جو کچھ کہتا ہے عمل نہیں کرتے۔ لہذا جب بروز محشر قرآن مجید وہ پیش ہوگا اور کہے گا اے خالق کائنات مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے، وہ مجھے عالم کہے گا مجھے ان لوگوں سے شکایت ہے کہ میں نے علم حاصل کیا، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض تھا، میرے نبی کا فرمان تھا، فرض تھا، تیرا حکم تھا، فرض تھا، میں نے وہ فرض ادا کیا۔ میں نے حصول علم اس لیے کیا کہ میں نے علم کو تکلیفوں کے باوجود حاصل کیا تاکہ میں جاؤں تیری مخلوق کی اصلاح کروں۔ جب میں نے علم حاصل کیا میری عمر کا کچھ حصہ ایسے ہی گزر گیا حصول علم میں، اور میں آیا اس امید سے کہ میں اپنے خدا کو راضی کرنے کے لیے جاتا ہوں اور وہاں جا کر لوگوں کی اصلاح کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو بتاؤں کہ توحید کیا ہے، رسالت کیا ہے، میں سب لوگوں کو نماز روزے کے بارے میں بتاؤں، حقوق العباد کے بارے میں بتاؤں۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے جب میں تبلیغ کے لیے کہتا تھا، جب نماز کے لیے کہتا تھا، یہ مسکرا دیتے تھے، میرے ساتھ مزاح کرتے تھے، میرے اوپر تنقید کرتے تھے، اس لیے مجھے نفرین کرتے تھے اور میرا مزاح اڑاتے تھے، میرا احترام نہیں کرتے تھے۔ خالق کائنات میں اب تیری دربار عالیہ میں یہ شکایت لے کر آیا ہوں، تو میں کیا کروں؟ آپ ان سے پوچھو میرا جرم کیا تھا، کہ کیا میں نے انبیاء کی وراثت کو اپنایا؟ کیا یہی جرم تھا؟ میں نے علم حاصل کیا، کیا یہی جرم تھا؟ میں نے آپ کی اصلاح کرنا چاہی، کیا یہی جرم تھا؟ لہذا جب بھی خالق کائنات کے سامنے وہ عالم بعمل گواہی دے گا تو پھر خالق انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے رسول کریم نے بھی فرمایا ہے کہ قرآن کا پڑھنا دیکھ کر بہتر ہے، قرآن پر نظر ڈالنا ثواب ہے۔ اس لیے جب نبی محترم بھی ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا 6 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد فیضاب بخش ہوتی ہیں۔ نمبر 1 ہے فرزند صالح، نیک بیٹا۔ اگر آپ نے اولاد کی تربیت کی ہے، اگر اولاد کو دین کا علم سکھایا ہے، اولاد کو صحیح معنوں میں دین کے مطابق تربیت دی ہے، اور جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، جو نیک اولاد ہوتی ہے وہ ہمیشہ باپ کے لیے استغفار کرتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، دعائیں مانگتی ہے، ایصال ثواب کے لیے قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اور یہ ہے فرزند صالح۔ یہ اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے وہ قرآن جس کو اس کے بعد دوسرے تلاوت کریں۔ اگر مرنے والا شخص اپنی زندگی میں ایک قرآن مجید لے کر پڑھتا تھا اور وہ پڑھتا رہا، جب وہ اس دنیا سے چلا اور اس کے چلے جانے کے بعد اگر اس کے وارث، اس کی اولاد اس قرآن مجید کو پڑھے گی تو پھر اس کا ثواب ان کو بھی ملے گا، اور جو
لے کر گیا تھا، جو پہلے خود پڑھتا تھا اس کو بھی ثواب ان کا ملے گا، لہذا یہ ضروری ہے کہ اس کا ثواب ان کو ملے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے، اس کو صدقہ جاریہ بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے وہ کنواں جو عوام کے فائدے کے لیے بنایا جائے، لہذا یہ روٹین کی بات نہیں۔ عام طور پر یہ پرانے دور میں جب جنگل سنسان بالکل ویران علاقہ ہوا کرتے تھے، تب جا کر لوگ راستے میں اپنے کنویں بنوا لیتے تھے تاکہ مسافر آئیں، جہاں پانی نہیں ملتا تھا انہیں پانی پلائیں، اس کے لیے اسباب مہیا کریں، کنویں بنوا لیتے تھے، مسافر آنے جانے والے وہاں سے پانی پی لیتے تھے، اور یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور وہ درخت جو دوسروں کے فائدے کے لیے لگایا جائے، نیت یہی ہو کہ میں تو جا رہا ہوں، مجھے تو اپنی عمر پر کوئی یقین نہیں ہے کب قضا آ جائے، اور میں یہ درخت لگا رہا ہوں تاکہ میرے بعد آنے والے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے نہر یا آب جاری کا سلسلہ قائم کرنا۔ جس طرح کوئی صاحب ثروت لوگ جو جب دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں دریا کا پانی نہیں جاتا، نہر کا پانی نہیں جاتا، وہ بالکل ویران ہوتے ہیں، بالکل غیر آباد ہوتے ہیں، لہذا ان کی آباد کاری کے لیے ایک نہر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو اچھے اور نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بالکل کوشش بھی کرتے ہیں اور نہر کھدوا لیتے ہیں۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بسنے والے، جہاں انہیں کوئی روزگار کا بالکل اسباب نہیں ہوتے، ان کے لیے ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے۔ ان کی زمینیں آباد ہو جاتی ہیں، ان کی اولادیں، ان کی نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں، کھیتی باڑی ہوتی ہے اور وہ لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ثواب جو ہے جس نے وہ نہر کھدوائی تھی تا قیامت اسے وہ ثواب ملتا رہتا ہے۔ اسی طرح وہ نیک سنت جن پر لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی عمل کریں، یہ وہ کام ہیں جو اچھے جو نیک لوگ ہیں اپنے زندگی میں کرتے ہیں۔ اکثر کسی محلے میں، کسی علاقے میں وہ لوگ مشہور ہوتے ہیں، مہمان نوازی کے لحاظ سے کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے، سخاوت کے لحاظ سے کوئی آدمی مشہور ہوتا ہے، لوگوں کی مدد کرنے کے لحاظ سے کوئی لوگ مشہور ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، کھلے دل سے پیش آتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، مشکل کے وقت مدد کرتے ہیں، تو لوگ جب وہ آدمی چلے جاتے ہیں تو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں میں بھی اسی آدمی کی طرح یہ کام کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح وہ آدمی جب تک وہ زندہ رہا محتاجوں کی مدد کرتا رہا، غریبوں کی مدد کرتا رہا، اور بیواؤں کی مدد کرتا رہا، بے سہارا لوگوں کی مدد کرتا رہا، آج میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ تو نیک عمل جو اس نے کیا ہے اور اس کی مثالیں دے کر لوگ اسی طرح کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی تک بھی وہ ان لوگوں کا ثواب پہنچاتا ہے۔ حضور اکرم نے فرمایا یا علی ابن ابی طالب کے چہرے پر شفقت و مہربانی کی نظر ڈالنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے پر شفقت و مہربانی کی نظر ڈالنا عبادت ہے، قرآن و مجید پر نظر ڈالنا عبادت ہے، کعبہ پر نظر ڈالنا عبادت ہے۔ لہذا قرآن ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ قرآن ایک ایسا درس ہے جس کو پڑھ کر سن کر ہم آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں کہ اے خالق ہمیں صحیح معنوں میں اس مقدس کتاب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔